بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اب وہ پیش قدمی کرتے ہوئے ساحل سمندر سے کافی دور ہٹ چکے تھے اور ان کے ساتھ جو مقامی رہبر تھے صحرا کی تپش کی وجہ سے وہ بھی راستہ بھول بیٹھے تھے۔ اب پریشان یونانی رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے جھرمٹ دب اکبر کی مدد سے سمت کا اندازہ تو لگا لیتے، لیکن وہ یہ جاننے سے بالکل قاصر تھے کہ انہیں کس طرف جانا ہے اور منزل کہاں ہے۔ اس نازک موڑ پر سکندر نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں فوراً بائیں جانب رخ کرنا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ سمندر کے کنارے پہنچا جا سکے اور وہاں رک کر اپنے گمشدہ بحری بیڑے کا انتظار کیا جائے۔ آخرکار بے پناہ صعوبتیں جھیلنے کے بعد سکندر اپنے نڈال لشکر کو بچاتے ہوئے سمندر کے ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سمندر کے ساحل سے ذرا فاصلے پر لشکر کا پڑاؤ ڈالا گیا تاکہ شدید پیاس سے تڑپتے ہوئے لشکری کہیں سمندر کا کھارا پانی ضرورت سے زیادہ نہ پی جائیں اور بیمار ہو کر موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ وہاں ہنگامی بنیادوں پر میٹھے پانی کے کنویں کھودے گئے تاکہ لشکر کے لیے صاف اور پینے کے قابل پانی مہیا کیا جا سکے۔ وہاں چند دن قیام کرنے اور لشکر کی تھکن دور کرنے کے بعد سکندر نے ایک بار پھر آگے کی طرف پیش قدمی شروع کی، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایسے تاریخی شہر میں جا پہنچے جسے ان دنوں پورا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سکندر دراصل اپنے لشکر کو صحراؤں سے گزار کر ہندوستان کی حدود سے نکل چکا تھا اور ایران کی سرزمین میں داخل ہو چکا تھا، اور پورا نام کا یہ شہر جنوب مشرقی ایران ہی کا ایک ساحلی شہر تھا۔ یہاں پہنچ کر سکندر کی خوش قسمتی نے یاوری کی اور اسی مقام پر اس کا امیر البحر نیارکس بھی اپنے چند ملاحوں اور ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا جو بحری بیڑے کو سنبھالے ہوئے مسلسل مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا اور ساحل پر سکندر کے لشکر کو تلاش کر رہا تھا۔ آخرکار سکندر اپنی سپاہ کے ساتھ اپنے بحری بیڑے سے جا ملا اور اس طرح طویل جدائی کے بعد لشکر کے دونوں حصے دوبارہ ایک دوسرے سے مل گئے۔ اس بڑی کامیابی کے بعد سکندر ایران کے صحرائے لود کو عبور کرتا ہوا اور جرجان کے علاقوں سے گزرتا ہوا ایران کے تاریخی شہر پرسیپولس کی طرف بڑھنے لگا، جسے قدیم تاریخ میں پارساگر یا پارساگار کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اسی پارساگار کے پرسکون نواحی علاقے میں ایران کے قدیم شہنشاہ کوروش اعظم یعنی سائرس دی گریٹ کا مقبرہ واقع تھا۔ جس وقت سکندر نے پہلی مرتبہ ایران کو فتح کیا تھا تو اس نے کوروش کے مرتبے اور عظمت کا احترام کرتے ہوئے اس کے مقبرے کی حفاظت کے لیے ایک باقاعدہ محافظ مقرر کیا تھا اور اس کے روزینے بیڑ، آٹا اور شراب شاہی خزانے سے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن اب جب سکندر ہندوستان کی مہم سے لوٹتے ہوئے دوبارہ وہاں پہنچا تو اسے یہ پریشان کن خبر ملی کہ اس کی طویل غیر حاضری کے دوران مقبرے کے محافظ کا روزینہ اور تمام سہولیات بند کر دی گئی تھیں۔ سکندر نے غصے کی حالت میں اپنے اس مقامی گورنر کو طلب کیا جسے اس نے وہاں کا والی مقرر کیا تھا۔ اس سے اس غفلت کی وجہ پوچھی تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، جس پر سکندر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور وہ بہت برہم ہوا۔ اسی موقع پر ایک اور چونکا دینے والا سنسنی خیز انکشاف ہوا جس نے سکندر کے غصے اور غضبناکی کو بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیا۔ وہاں کے کچھ معتبر مقامی لوگوں نے سکندر کے سامنے یہ سچ اگل دیا کہ ایران کے عظیم شہنشاہ کوروش کے اس مقدس مقبرے میں جو قیمتی زیورات، سونے کے برتن اور نایاب تاریخی اشیاء موجود تھیں، وہ سب چوروں نے رات کے اندھیرے میں چرا لی ہیں اور اب وہاں صرف چند معمولی اور بے وقت چیزیں ہی باقی بچی ہیں جن کی نہ تو کوئی قیمت ہے اور نہ ہی کوئی تاریخی اہمیت باقی رہ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر طیش میں آ گیا اور فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے چند قریبی سالار اور شاہی محافظوں کا دستہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ غصے سے بھرا ہوا سکندر پہلے پارساگر شہر کی اونچی پہاڑی پر چڑھا جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ پہاڑی سے نیچے اترا اور سیدھا اس نالے کی طرف گیا جس کے کنارے پر شہنشاہ ایران کوروش اعظم کا تاریخی مقبرہ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے مقبرے کے اندر داخل ہو کر اس کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ واقعی قبر کی بیرونی دیوار میں ایک چوڑا شگاف پڑا ہوا تھا جسے چوروں نے واردات کے بعد مٹی سے بند کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کوروش کا تابوت جو خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر رکھ
रखे हुए कीमती नायाब तोहफे और शाही जवाहरात, जिन्हें कुछ अरसा कबल खुद सिकंदर अपनी आंखों से देख चुका था, अब वहां से गायब हो चुके थे और हर तरफ हू का आलम था। मकबरे और कब्र की तख्ती पर धूल, मिट्टी और गिरदो गुबार जमा हुआ था, जिससे वो जगह वीरान दिखाई देती थी। सिकंदर ने जब दुख के साथ उस जमी हुई मिट्टी पर हाथ फेरते हुए साफ किया तो मिट्टी हटते ही पत्थर पर तराशे हुए कुछ तारीखी अल्फाज उभर कर सामने आए। वो नसीहत आमेज तहरीर कुछ इस तरह थी। ए यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर, जान ले कि मैं कुरुश हूँ जिसने अजीम ईरानी सल्तनत की बुनियाद रखी और पूरे एशिया को मुत्तहिद करके एक अजीमुशान मुमलिकत बनाया। मुझे उम्मीद है कि तू मेरे इस आखिरी मकाम की हुर्मत का ख्याल रखेगा और मेरी अब्दी नींद में खलल डालना गवारा नहीं करेगा। चूंकि कुरुश के मकबरे का ताबूत चमकते हुए खालिस सोने का था और उसके ऊपर सोना, चांदी और कीमती तारीखी अशिया सजाई गई थी, इसलिए चोर और लुटेरे इस इंतबा के बावजूद अपनी हवस की वजह से मकबरे की हुर्मत पामाल करने और उसमें खलल डालने से बाज ना रह सके। सिकंदर ने मकबरे के इर्द गिर्द रहने वाले मकामी लोगों को जमा करके उनसे तफसीली मुशावरत की और गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बेशकीमत सामान यहाँ के मकामी मजूसियों ने चोरी नहीं किया। वो इस हकीकत को भी जान गया था कि ये मजूसी नस्ल दर नस्ल और एक तवील अरसे से कुरुश के मकबरे की हिफाजत के फराइज अंजाम देते आ रहे हैं, इसलिए इतनी मुद्दत में जब उन्होंने इस सामान को हाथ नहीं लगाया तो वो अब ऐसी गनावनी चोरी हरगिज नहीं कर सकते थे। सिकंदर अच्छी तरह समझ चुका था कि कुरुश के मकबरे का सारा शाही असासा और सोना चोरी करने का ये शर्मनाक काम किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने ही यूनानी सिपाहियों और अफसरान का है, जो माले गनीमत की हवस में अंधे हो चुके थे। अपने ही लोगों की इस नीच हरकत का जानकर सिकंदर को बहुत दुख हुआ। चुनांचा वो गम में सर झुकाए कुरुश के मकबरे की सीढ़ियों पर खामोशी से बैठ गया। वो खजा का उदास मौसम था, वीराने में पत्ते जड़ रहे थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिनकी साई साई करती हुई होलनाक आवाजें मकबरे के दरो दीवार से टकरा कर माहौल को मजीद पुरस्रार बना रही थीं। इसी उदास लम्हे में जब सिकंदर गहरी सोचों में गुम था, मकबरे की सीढ़ियों के नीचे अचानक 3 पुरस्रार आदमी नमूदार हुए, जिन्होंने सफेद लिबास ज़ेबेतन कर रखा था और अपनी कमरों पर सुर्ख रंग के पटके मजबूती से बांधे हुए थे। सिकंदर को उसके महफिजों की तरफ से बताया गया कि वो उससे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर सिकंदर ने इशारे से उन्हें करीब बुलाया और पूछा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर तीनों में से एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर संजीदा लहजे में सिकंदर को मुखातिब किया और कहने लगा, तुम यहाँ इसलिए मौजूद हो क्योंकि तुम उस हुक्मरान के जानिशीन बने हो जो दुनिया से जा चुका है। जानिशीनी का सिलसिला तो कदीम अदवार से बादशाहों में मुसलसल चला आ रहा है, लेकिन बाज औकात ये शाही मनसब हर किसी को नसीब नहीं होता और ये भी हकीकत है कि नालायकों को इतनी बड़ी विरासत कभी नहीं मिलती और ना ही उसे अंधी ताकत और जबरदस्ती हमेशा के लिए कब्जे में रखा जा सकता है। लेकिन जब ये विरासत और अजमत कुदरत की तरफ से किसी हकदार को मिलती है तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत मख्फी नहीं रख सकती। दुनिया में बहुत से जाबिर बादशाहों की अजमत का दौर गुजर चुका है और वक्त की धूल में उनके नाम भी हमेशा के लिए फरामोश कर दिए गए हैं, लेकिन ये विरासत अजदाद से होती हुई कुरुश के बाद अब तुम्हें मिली है, इसलिए अब तुम हमसे ये ना पूछना कि ये अजमत कहाँ से आती है। जब उन आदमियों में से एक ने ये मायने खेज अल्फाज अदा कर दिए तो सिकंदर की खामोश इजाजत पाकर वो अदब और एहतराम के साथ उसके सामने जमीन पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने थैलों में से पत्तों में लिपटी हुई ताजा इंजीर निकाली और चांदी के चमकते हुए प्यालों में ठंडी छाछ पेश की। साथ ही पुरसुकून अंदाज में सिकंदर को मुखातिब करके एक ने धीमे लहजे में कहा, आलिजा, हम ये मामूली चीजें खास तौर पर आपकी जियाफत के लिए लेकर आए हैं ताकि आप इससे अपनी थकन मिटा सकें। उनकी इस खुलूस भरी बात को सिकंदर ने रद्द ना किया और उनकी पेशकश को खंदा पिशानी से मान लिया। वो उनके साथ उसी मिट्टी पर बैठ गया और उनकी दी हुई इंजीरें खाईं और चांदी के प्यालों में मौजूद छाछ पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर एक तेजी से भागा करीब बहती नदी की तरफ गया और वहां से बर्तन में पानी भर कर लाया। इंतहाई एहतराम के साथ उसने सिकंदर के हाथ धुलाए और इसके बाद वो तीनों सिकंदर को सलाम करने के बाद वहां से रुखसत हो गए। आखिरकार चंद रोज तक पारसा घर में कयाम करने और लश्कर को आराम का मौका देने के बाद सिकंदर ने वहां से आगे की तरफ कूच का नकारा भिजवाया। अब उसका रुख ईरान के मशहूर और कदीमी शहर शोश की तरफ था, लेकिन अभी वो रास्ते में ही था कि सिकंदर को एक खिलाफ तवक्को खबर मिली। दरअसल हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी करते वक्त सिकंदर ने बाबुल और साडा
فارس کے علاقوں پر سالار ہرپالوس کو حاکم مقرر کیا تھا، لیکن ہرپالوس نے ان علاقوں میں بدیانتی اور خیانت سے کام لیا تھا۔ اب جب اسے یہ خبر ملی کہ سکندر موت کے منہ سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ ایران واپس پہنچ چکا ہے تو وہ عبرتناک سزا کے خوف سے کانپ اٹھا اور بابل اور سارڈس کے خزانوں کو سمیٹ کر سمندر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، جہاں وہ بحری جہاز میں سوار ہو کر یونانی ریاست ایتھنز کی طرف فرار ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے خزانے کی بھاری رقوم خرچ کرتے ہوئے ایتھنز کے امراء اور عوام کو خرید لیا اور انہیں سکندر کے خلاف بغاوت پر اکسا دیا۔ سکندر کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنے تیز رفتار قاصد یونان میں متعین اپنے وفادار سالار اینٹی پیٹر کی طرف روانہ کیے اور اسے سختی کے ساتھ شاہی حکم نامہ بھیجا کہ بابل کے مفرور حاکم ہرپالوس نے بھاگ کر ایتھنز میں جو بغاوت کھڑی کی ہے اسے فی الفور ہر قیمت پر کچلنے کی کوشش کرے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، سکندر کا وہ سالار جو یونان کے سیاسی و انتظامی معاملات کا نگران تھا اور جس کا نام اینٹی پیٹر تھا، وہ حالات پر قابو نہ پا سکا اور نہ ہی سکندر کے خلاف ایتھنز میں اٹھنے والی اس شدید بغاوت کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس پر سکندر نے اینٹی پیٹر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اپنے ایک اور سالار کریٹیریس کو وہاں کا نیا ناظم مقرر کر دیا۔ انہی دنوں سکندر کی دوسری بیوی روشن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کے باعث پورے یونانی لشکر میں زبردست اہتمام کر کے جشن منایا گیا۔ شوش پہنچ کر پہلے سکندر نے اپنی فتوحات کا عظیم الشان جشن منانے کا حکم جاری کیا۔ جشن کے بعد شوش شہر میں میل جول بڑھانے کے لیے نہ صرف اپنی شادی بلکہ اپنے سالاروں اور لشکریوں کی ایرانی عورتوں سے اجتماعی شادیوں کا ایک بے مثال اہتمام کیا۔ خود سکندر نے ایران کے شہنشاہ داریوش کی بڑی بیٹی کو اپنی بیوی کے طور پر منتخب کیا، جبکہ داریوش کی دوسری بیٹی کو اپنے ایک اور سالار کے عقد میں دے دیا۔ اس کے علاوہ اپنے دوسرے سالار کریٹیریس کی شادی اپنی بیوی روشن کی چھوٹی بہن سے طے کر دی۔ اپنے تجربہ کار سالار سلوفس کو سٹپاما کی بیٹی سے بیاہ دیا اور اسی طرح دیگر نامور جرنیلوں جیسے بطلیموس اور پریڈیگاس کی شادیاں بھی ایران کے شاہی خاندان کی دوشیزاؤں سے کر دی گئیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جس وقت ان شادیوں کا اہتمام کیا گیا اس وقت سکندر سمیت تمام یونانی دولہے روایتی زرہ بختر اتار کر شاندار ایرانی لباس زیب تن کر رکھے تھے اور یہ تمام شادیاں خالص ایرانی رسم و رواج کے مطابق انجام پائیں۔ سب سے پہلے ایک پرتکلف اور شاہی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد تمام دلہنوں کو انتہائی احترام کے ساتھ محفل میں لایا گیا اور ہر دلہن اپنے ہونے والے شوہر کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ہر شخص نے عقیدت کے ساتھ اپنی اپنی دلہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے بوسہ دیا۔ سکندر نے رسم کے مطابق یہ کام سب سے پہلے کیا اور پھر اس کی تقلید کرتے ہوئے ہر سالار اور سپاہی اپنی بیوی کو لے کر اپنے اپنے سجائے گئے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ سکندر نے یونان میں اپنے نائب اینٹی پیٹر کو معزول کر دیا تھا، لہذا شوش شہر میں ہی اینٹی پیٹر کا بیٹا کیسنڈر سکندر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سکندر کے سامنے اپنے باپ اینٹی پیٹر کا دلیری سے دفاع کرتے ہوئے کہا، عالیجا جنہوں نے میرے باپ پر بدیانتی اور نااہلی کے جھوٹے الزام لگائے ہیں، انہوں نے یونان سے دور رہتے ہوئے من گڑت افسانے صرف اس لیے وضع کیے تاکہ وہ آپ کی نظروں میں میرے باپ کا وقار گرا سکیں اور اپنی دشمنی کا بدلہ لے سکیں۔ دراصل کیسنڈر سکندر پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جو اس کے باپ اینٹی پیٹر کو یونان کی نظامت سے معزول کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ سراسر غلط اور جلد بازی پر مبنی ہے۔ تاہم سکندر نے غصے کی بجائے نہایت سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تحقیقات کے بعد تم اور تمہارا باپ واقعی سلطنت کے مجرم ٹھہرے تو تم دونوں کو قانون کے مطابق ضرور سزا دی جائے گی، لیکن فی الحال مجھے معلوم نہیں کہ تمہارا باپ مجرم ہے بھی یا نہیں۔ سکندر کا یہ معقول جواب سن کر کیسنڈر خاموش ہو گیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس چلا گیا۔ شوش شہر میں سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک مزید قیام کیے رکھا۔ یہاں اس نے ایک تاریخی شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جس طرح میرے یونانی دوست میرے وفادار ہیں، بالکل اسی طرح ایشیائی دوست بھی میرے قابل احترام رشتہ دار سمجھے جائیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو تمام دلہنوں کے لیے شاہی خزانے سے قیمتی تحائف اور جہیز کا انتظام کیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے قریباً 10,000 عام لشکریوں کی شادیاں بھی اس نے یہاں کی مقامی ایشیائی لڑکیوں سے کروائیں اور ان تمام غریب لڑکیوں کو بھی جہیز سکندر کی طرف سے ہی ادا کیا گیا تھا تاکہ یونانیوں اور ایرانیوں کے درمیان یہ خونی رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ شوش میں اس قیام کے دوران کچھ مشیروں نے سکندر کو یہ مشورہ دیا کہ مفتوحہ ایران کے تمام وسیع علاقوں کا مستقل
مرکزی شہر اور دارالحکومت شوش کو ہی قرار دیا جائے، لیکن سکندر نے ان کے اس مشورے سے اتفاق نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکندر بخوبی جانتا تھا کہ شوش شہر مشرقی پہاڑوں کے درمیان بہت اندر کی طرف فاصلے پر واقع ہے، اس لیے جغرافیائی اعتبار سے اسے اتنی بڑی سلطنت کا دارالحکومت بنانا عقل مندی نہیں تھی۔ دراصل مستقبل کے دارالحکومت کے لیے سکندر کی نگاہیں بابل پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے کہ بابل اس وقت کی سب سے بڑی تجارتی شاہراہ کے سنگم پر واقع تھا، اور پھر بابل کا دریائے فرات کے ذریعے آبی راستہ بھی سمندر تک جاتا تھا۔ اس لیے سکندر کی نظر میں مرکزی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے شوش کا پہاڑی شہر نہیں بلکہ بابل کا تاریخی خطہ ہی سب سے زیادہ موزوں اور بہترین تھا۔ لہٰذا شوش میں چند روز قیام کرنے کے بعد سکندر نے وہاں سے کوچ کا نعرہ بجوایا۔